بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے بچوں کو سلام کرنا نہیں سکھایا الفا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ذرا جو پیچھے والے باتیں کر رہے ہیں 2 منٹ خاموش ہو جائیں تاکہ میں بڑی یاد کر کے آیا ہوں. آپ جتنا سمارٹ نہیں ہوں. آپ بیٹھ جائیں. تھینک یو جی. اچھا جی, انٹرسٹنگلی فرسٹ آف آل میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. الفا ایجوکیشن سسٹم نے بلایا ادھر مجھے کانویکیشن میں, گریجویشن سیریمنی میں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہت بہتر اور بہت عقل مند لوگ موجود ہیں. آپ ان کو بلا لیتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم نے بلایا تو شکریہ. اور سب سے پہلے تو سارے اسٹوڈنٹس کو بہت بہت مبارک ہو. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار یو. میں نے اصل میں وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جب بھی گزرتا ہوں تو وہ ریمینس ہوتا ہے اپنا. ہم بھی کبھی اسکول اور کالج آتے تھے تو وہ بڑے مزے کی میموریز ہوتی ہیں. اور میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں ایڈوائز کروں گا کہ یہ جو میموریز ہیں نا, یہ آپ کا سب کچھ ساتھ چھوڑ جاتا ہے لیکن آپ کی میموریز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی. تو کچھ سالوں بعد انشاءاللہ 10-15-20 سال بعد جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو پھر آپ کو خیال آئے گا کہ آپ نے اپنے کالج میں, اپنے اسکول ڈیز میں کیا کیا کیا. تو ایڈوائز پہلی تو یہ کہ میموریز کو جاٹ ڈاؤن کر لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اسی ہال میں سے کوئی آگے جا کے وزیر اعظم بن جائے, وزیر اعلیٰ بن جائے, کوئی بڑا آدمی بن جائے, کوئی چیف جسٹس بن جائے, کوئی سائنٹسٹ بن جائے, کوئی بڑا اسپورٹس مین بن جائے, کوئی بھی بن سکتا ہے. اس وقت آپ کو پھر یہ جو میموریز آپ نے جاٹ ڈاؤن کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی. دوسرا جو میں الفا کالج کی, اور دوسرا میں والدین جو ہیں ان کو بھی بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ جو والدین ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ میری امی کا جو سب سے ایک ہی زندگی میں اس وقت ایشو چیلنج تھا کہ جی رزلٹ اچھا آ جائے. تو وہ ہم 4 بہن بھائی ہیں, تو وہ سب سے چھوٹی والی بہن تو بہت سمارٹ ہے, اس کے لیے نہیں تھا, لیکن میرے بارے میں تھوڑا تھا کہ رزلٹ اچھا ہو جائے تو وہ زیادہ ان کو محنت مجھ پہ کرنی پڑی. اللہ کا شکر ہے جی یہاں تک پہنچ گئے. سو والدین آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تیسری چیز یہ جو اسٹوڈنٹس پیچھے بیٹھے ہیں اور خاص طور پہ جو بچیاں لیفٹ پہ کھڑی ہیں چھوٹی چھوٹی, ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 3 تلوار سے, اچھا یہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں 3 تلوار سے کون کون گزرا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں, جس سے 3 تلوار دیکھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے. کلفٹن والی, یہ تو ساروں نے دیکھی ہے. اس پہ پتہ لکھا کیا ہے؟ اس پہ لکھا یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن. تو میں پہلے کہتا ہوں اپنے اندر تھوڑا ڈسپلن پیدا کر لیں. اگر آپ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کر لیں گے زندگی آپ کی بڑی آسان ہو جائے گی. اگر آپ اپنے اندر یونٹی پیدا کر لیں گے تو آپ میں طاقت آ جائے گی. اور اگر آپ اپنے اندر ایمان لے آئیں گے یعنی فیتھ لے آئیں گے تو وہ طاقت کے ساتھ آپ کو, علم کی طاقت کے ساتھ آپ کو ایک اسپرچول طاقت بھی ملے گی. اور وہ اسپرچول طاقت جو آپ کو ملے گی وہ آپ کی زندگی ڈیفائن کرے گی کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اس لیے کہ میں نے اتنے سال پالیٹکس میں بھی خاص طور پہ جو سیکھا عمران خان سے وہ ایک بات ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے. اور اس کے اوپر یقین کرنے کے لیے کہ ہار نہ مانے اور کنٹینیوس کانسٹنٹ اسٹرگل کرتے رہیں, اس کے لیے فیتھ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, ایمان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ شاید اور ٹرائی کر لیتا, ایک دفعہ شاید اور ٹرائی کر لیتا.
تو جو گر کے جس کے گھٹنے نہیں چلتے نا وہ اس کے لیے کامیابی مشکل ہے. وہ پہلی دفعہ گر کے کھڑا ہی نہیں ہوتا, کہتا ہے مجھ سے ہوگا نہیں. سو کانسٹنٹلی زندگی میں پش کرتے رہیں, کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ ممکن اور ناممکن صرف آپ کے ذہن چیز ناممکن نہیں ہوتی. تو اگر آپ ایمان سے کام کریں گے, یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن تینوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے, تو آپ جو بھی زندگی میں اپنے اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو کریں گے. مجھ سے پہلے ایک سپیچ میں ابھی سن رہا تھا, ڈائریکٹر صاحب نے اچھی بات کی کہ جی آپ اچیورز بنیں گے, بڑے گریٹ اچیورز بنیں گے. سب سے بڑا اچیور لائف میں وہ بنتا ہے جس کے اندر انسانیت کا جذبہ ہو. کچھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب سے ایک بات ہو رہی تھی, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ریپیٹ کروں. انہوں نے کہا کہ جب کوئی بھی پوزیشن پہ تم کسی کو ہائر کرتے ہو اپنے منسٹری کے اندر, تو پہلی چیز کیا دیکھتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں پہلی چیز دیکھتا ہوں انٹیگریٹی, ایمانداری, اور دوسرا میں نے کہا جی دوسرا پیشن, میں نے جذبہ کام کرنے کا, اور تیسرا ڈیلیوری. ڈیلیوری پہلے نہیں دیکھتا, کیونکہ اگر بہت عقل مند آدمی رکھ لو جو ایماندار نہ ہو تو وہ آپ کو بھی بیوقوف بنا دے گا. تو انہوں نے کہا کہ دوسرے کو نا پیشن کو کمپیشن میں بدل دو, مانے انسانیت میں بدل دو. وہ کہتے ہیں ہائر کیریکٹر اینڈ ٹرین ٹیلنٹ. کیریکٹر کو ہائر کرو اور ٹیلنٹ کو ٹرین کرو. تو آپ نے اگر اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, اپنے والدین کا نام روشن کرنا ہے, اپنا نام روشن کرنا ہے, تو زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیریکٹر. پوری زندگی آپ کی ڈیفائن ہوگی آپ کے کیریکٹر سے. اگر آپ کا کیریکٹر اچھا ہے, اگر آپ کے کیریکٹر میں انٹیگریٹی ہے, اگر آپ کے کیریکٹر میں اتنی خودداری ہے, جیسے اقبال صاحب, علامہ اقبال کا ذکر کیا کہ خودداری, اگر آپ کے کیریکٹر میں یہ چیزیں ہیں, انسانیت ہے, پھر صرف اور صرف آپ آگے ہی بڑھو گے. اور جتنی آپ کو پش سامنے سے ملے گی اتنی ہی اسٹرینتھ آپ میں ہوگی کہ وہ اور آگے بڑھے. تو یہ میں آپ سے آخر میں یہ میری چھوٹی سی آپ کو ایڈوائس تھی. اب یہ بتائیں کہ میچ کون کون دیکھ رہا ہے رات کو؟ کیا لگتا ہے پاکستان جیتے گا؟ ایسے تو نہیں جیتے گا, یہاں سے تو باہر تک آواز دیں گی, دبئی تک تو جانے چاہیے. کیا پاکستان جیتے گا؟ ویری گڈ. اچھا دیکھیں, اب آخری بات, یہ میں نے سوال کسی وجہ سے پوچھا ہے, ایک تو میچ بھی ہے اور کسی وجہ سے سوال پوچھا ہے. اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, کسی وجہ سے ایک دن ہم اچھا نہ کھیلیں اور رزلٹ وہ نہ آئے جو ہم چاہتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پوری ٹیم مایوس ہو جائے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ اس سے اور زیادہ محنت کرنی ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خاصا رزلٹ, مجھے تو آج لگ رہا ہے کہ رزلٹ جو ٹیم ہے وہ جو اناؤنس کی ہے وہ بڑی ٹھیک ٹھاک ٹیم لگ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کو اچھا پھینٹا مارے گی رات کو آج, اور نیوزی لینڈ کو بھی سبق سکھائے گی کہ ادھر آ کے ہم سے ہار جاتے ہیں, دوسری جگہ پہ ہارنے کی ضرورت کیا ہے. یہ تو دل بھی کہہ رہا ہے اور چاہتے بھی یہی ہیں سب کے یہ ہو. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایک آدھ میچ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گیو اپ کر جائیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ اور زور سے محنت کریں اور اپنی غلطیوں پہ کام کریں اور اس سے بہتر آئیں. تو آخر میں آپ کو ایک شعر سنا کے اجازت چاہوں گا, اور یہ شعر ذرا جو میں نے ساری آپ سے باتیں کی ہیں اپنے تجربوں سے زندگی کے, یہ شعر میں بڑی اچھی طرح بند ہو جاتی ہیں. آئی وڈ ریکویسٹ یو اینڈ اسپیشلی پیرنٹس کہ اگر آپ یہ یاد کر لیں, اپنے بچوں کو سناتے رہیں, خود بھی سنتے رہیں. بڑا ایک چھوٹا سا شعر ہے,
کیونکہ اگر مارک اف یو وانٹ ٹو لیو اے مارک کہ جی آپ کی ایک کوئی لیگیسی آپ چھوڑنا چاہتے ہیں زندگی میں، تو وہ ایک بڑا اچھا شعر میں نے سنا اور یاد کیا کہ داغ سجود، سجدے کا داغ ہوتا ہے جو ماشاءاللہ لوگ، میرے والد کا بھی آ گیا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، داغ سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا، داغ سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے۔ بہت بہت مہربانی، پاکستان زندہ باد۔